تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دو چار ہونا پڑا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جندی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کرتا دھرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ امن اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور موت بھی عالیشان آنے کی پیشین گوئی کرتا تھا۔ ناظرین، 6,000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ زندگی نہیں سوئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچے گی ان میں بہت سے اندھے ہو گئے، کچھ لوگوں کے چہرے بہت ہی بدصورت ہو گئے کہ ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی۔ کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے۔ اس طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہو کر مر گیا۔ حضرت علامہ جزوی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے میں باتوں میں مصروف تھے۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب رات کا سما ہوا تھا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا کہ چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ صدی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دوسرے دن اس بندے کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی تھی، آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھماتا پھرتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا تو بہت ہی حسین اور جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز میں نے نواسہ رسول کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال دیا تھا، اس دن سے میرے پاس دو بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سے میں نے یہ بدبختوں والی حرکت کی ہے، میرا چہرہ سیاہ پڑتا ہی جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تو اللہ نے اس بندے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کو دلیل و رسوا کے سوائے کچھ نہیں ملا۔ ایک بوڑھا اٹھا وہ کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اس بوڑھے کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے پیخانہ والی جگہ سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا تھا۔ جب اس شخص کو کسی نے دریافت کیا کہ اے بوڑھے انسان، تو تیری آنکھوں کی بینائی کس طرح چلی گئی؟ اس نے جواب دیا، میں نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی، آپ نے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی تھی، آپ نے 10 قاتلانہ حسین کے سر مبارک کو ذبح کر کے زمین پر بچھایا ہوا تھا، میں بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ میری طرف پڑی تو نبی کریم نے اس چمکتی ہوئی تلوار میری آنکھوں میں پھیر دی، جس وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے علی اصغر کے جسم پر تیر چلایا تھا،
وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو آگ سے جلا کر گرمائش دیتے تھے اور ہوا دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ اس کو ذرا برابر بھی سکون نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پیاس اتنی لگتی تھی کہ اس کو مشکوں کی مشکیں پانی پلا دیا جاتا تھا کہ پیاس کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پانی کرتا رہتا تھا۔ اس بندے کو اتنا پانی پلایا گیا کہ اس کا پیٹ ہی پانی پی پی کر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کی دردناک موت ہو گئی۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ اس کے چہرے اور منہ سے بہت ہی بدبو آتی تھی جو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا کے موقع پر دریائے فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ مولائے حسین یہاں سے پانی نہ بھر لے کر جائیں۔ اس بندے نے کہا، ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی پیاسا ہوں۔ مجھے بہت ہی پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی، جس کے کنارے نبی کریم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رحمۃ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے نبی کریم سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ان لوگوں نے نبی کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا حسین کے ننھے اور پیاسے بچوں تک کو پانی نہیں پینے دیا۔ یہ بات سننے کے بعد آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطرن پانی پلا دیا جائے۔ میں نے جب وہ خواب میں قطرن پیا تو میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ تم میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی تھی۔ اس دن سے جو میں کچھ کھاتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے۔ قطران کی وجہ سے مجھے بہت ہی بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ دن میں نے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد تم میرے پاس مت آنا۔ میں نے چند دن کے بعد سنا کہ اس بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر چکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کے تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔